مکھامہ کے ایریا میں آپ نے جمعہ کے فرائض انجام دیا. شریف میں ہی نہیں بلکہ پورے سال بھر منائی جا رہی ہے، سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. مسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں اور اپنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ پورا عشرہ جو رہتا ہے، بلکہ میں 15 دن کہوں گا کہ زیادہ تر ہر جگہ ہر علاقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مولد ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں. تو آج اسی کی ایک کڑی تھی کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے جو جمعۃ المبارک ہوتا ہے، ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک، ہر سال دہائیوں سے میں اسی بک عالیہ میں پڑھاتا ہوں اور یہاں خطاب ہوتا ہے آج. تو اسی سلسلے میں یہاں میں حاضر ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اور پھر موئے مقدس کی زیارت سے فیضیاب ہوئے. یہ ہمارے لیے برکت والی گھڑی ہے، برکت والے لمحات ہے. اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ اولیاء کاملین کے انوارات سے، حضور کے فیض و برکات سے معطر منور رکھے، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہوں گے وہ پروان چڑھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی سنگت اور صحبت میں. مولانا صاحب، جس طرح سے وقف بورڈ کی بل زیر بحث ہے، تو کیا رہے گی آپ کی طرف سے اس پر ریئیکشن؟ اور دوسرا سوال، آپ نے کچھ دن پہلے الیکشن لڑنے کے لیے تیاری کی، تو پھر کیوں روکا ہے اپنے آپ کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ وقف بورڈ کے بل کے بارے میں ہم نے باضابطہ طور تحریری طور سرکار کو خط لکھا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ الرحمن میرا یہ ماننا ہے، اور ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وکلاء وغیرہ ہے، تو ہم شاید انشاءاللہ یہ ملک کے بڑے بڑے جو ذمہ داران عہدوں پر اس وقت فائز ہیں ان سے ملیں گے وقف کے ترمیمی بل کو لے کے. رہی سوال، انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقف جو ہے یہ پوری انسانیت کا کام کریں، بلا لحاظ مسلک و مذہب کام کریں جس طریقے سے باقی لوگ کرتے ہیں. لیکن وقف جو ملکیت ہے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور زیادہ تر سنی مسلمانوں کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس سے ملک کے مسلمانوں کو استفادہ کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. دوسرا جو آپ نے پوچھا الیکشن کے بارے میں، الیکشن لڑنا یا ووٹ دینا، ووٹ لینا، یہ انسان کا بنیادی جمہوری حق ہے، اور ہم بھی ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اچھے لوگوں کو باقاعدہ طور آنا چاہیے، ان کو لڑنا چاہیے، عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے. ہم کسی بھی انسان کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھے کینڈیڈیٹ کو چنو، اچھے انسان کو چنو، جہاں آپ کی عزت، آپ کے گھر کی عزت، آپ کے اہل و عیال کی عزت، آپ کی نام و زندہ رہے، اور خصوصاً آپ کے دین اور ایمان کا بھی وہ انسان خیال رکھنے والا ہو. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور اس میں ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے. رہی بات کہ ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت یہ ایک شارٹ ٹائم تھا، اور ہمارے لوگوں کی نمائندگی لازمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ ہماری تنظیم جو ہے، ہماری جو تنظیمیں ہیں اہل سنت و جماعت کے، اور باقی جو تنظیمیں ہیں جو پولیٹیکلی کام کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ الرحمن وقت آنے پر انشاءاللہ اس بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. وقت آنے پر انشاءاللہ ایک اچھے فکر کے ساتھ عوام کے سامنے انشاءاللہ اپنا کلیدی اور بنیادی مقصد رکھیں گے انشاءاللہ. صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح سے جمعہ کے موقع پر بڑھ مقامہ سے لے کر ٹاؤن ہال ماگما تک یہ جلوس جو ہے وہ نکلتا تھا، سر نہیں، ہم کبھی پرمیشن مانگتے نہیں تھے، ہم بس انفارمیشن دیتے تھے پولیس کو اور انتظامیہ کو کہ آج ہمارا جلوس ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر 10 تاریخ کو حضرت امام علی مقام کی مناسبت سے جلوس برآمد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول پوری عشرے کو 17 تاریخ تک یا 20 تاریخ تک جلوس ہر جگہ نکلتے ہیں. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایڈمنسٹریشن کو کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو منع کیا کہ آج ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں. ان کو بڑا دل رکھنا چاہیے. جب ہم نے 2016 میں جب کشمیر کے حالات بہت خراب تھے، اس وقت ہم نے یہاں سے جلوس نکالا، اور اس وقت ہم نے شہید گنج لال چوک سے جلوس نکالا، اور 26 کلومیٹر محیط رستوں سے گزار کر وہ ہم نے شادی پورہ میں ہر سال جو 12ویں کو ہوا تھا اختتام کیا. ہم نے 2010 میں نکالا، 8 میں حالات خراب تھے تب نکالا، 2014 میں سیلاب تھا تب نکالا. لیکن اس سال ہمیں پتہ نہیں کیوں یہاں اہل سنت کو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے یہ بہتر اس کا جواب پولیس ہی دے سکتا ہے یا ایڈمنسٹریشن دے سکتا ہے.